أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الہی بحرمت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شیخ لاسانی الہی بحرمت غوث زمان حضرت خواجہ غوث محمد مہاروی الہی حضرت مجھے حق کہنا حق سمجھانا حق دل دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا ہو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ بے شمار حمد اس ذات پاک کی جس نے اپنی حمد کے لیے قرآن میں پہلا لفظ الحمدللہ فرمایا اس نے اپنی حمد کو خود بیان فرمایا الحمدللہ جس کا مطلب ہے سب تعریفوں کا مالک اللہ جب سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے تو تعریف تو وہاں سے نکلتی ہے جہاں تعریف والا موجود ہو تو جب سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے تو معلوم ہوا وہ سب جگہ موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب کو اس وقت سب کہیں گے جب سب میں سب کچھ ہوگا اگر سب سے ایک ذرہ نکال لیں تو سب نہیں رہے گا اسی لیے یاد رکھیں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اللہ نے پہلا ہمیں لفظ عطا فرمایا اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو پھر دوسرا سبق آ جائے گا اگر پہلا سبق بھی نہ آیا تو دوسرا کیسے آئے گا پہلا لفظ سب تعریفوں کا مالک اللہ تو سب میں جہاں تک آپ کے اور میرے دماغ کی رسائی ہے یہ سب نہیں ہے آپ کے اور میرے دماغ کی جہاں تک رسائی ہے اس رسائی کے اندر سب نہیں ہے رسائی سے باہر جو ہے وہ ہم اسے ملانے کی قوت نہیں رکھتے اسی لیے معلوم ہوا کہ اس کی حمد بیان کرنے سے ہم قاصر ٹھہرے وہ اول ہونے میں بے حد ہے وہ آخر ہونے میں بے حد ہے وہ بے مثل ہونے میں بے حد ہے وہ ظاہر ہونے میں بے حد ہے وہ باطن ہونے میں بے حد ہے
وہ تمام صفات میں بے حد ہے، ہر صفت میں بے حد ہے، اور بے حد والی صفت میں بھی وہ ذات بے حد ہے۔ بے حد کی تعریف کی جائے اور میں کہوں کہ تعریف کا حق ادا ہو گیا، جو تو پھر حد میں ہو گئی، حد نہیں ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ بے شمار حمد کا جو مالک ہے، یہ بات کس نے بتائی کہ وہ واحد بھی ہے، بے حد بھی ہے، بے مثل بھی ہے، لا شریک بھی ہے، اور ہر صفت میں وہ بے حد ہے؟ یہ کس نے بتائی؟ یہ یاد رکھیں، جو حد میں ہوگا وہ نہیں بتا سکے گا۔ بے شمار حمد کا مالک، جس کی آج تک کوئی حمد بیان نہیں کر سکا، اور جس کی شناخت کرانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ہم سمجھیں وہ تو حد میں ہیں، پاؤں سے شروع ہوئے سر تک جا کر ختم ہوئے، دائیں کندھے سے شروع ہوئے بائیں کندھے پر ختم ہوئے۔ اگر وہ حد میں ہیں تو بے حد کی کیسے شناخت کرائیں گے؟ تو یاد رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب تک الحمدللہ کا لفظ دماغ میں راسخ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ دوسرا سوال ہی دماغ میں نہیں ابھرے گا کہ یہ کون کرا رہا ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے یہ بات کی کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ۔ اب یاد رکھیں، لفظ کوئی میں اگر کوئی آ جائے تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ کوئی کو اس وقت کوئی کہیں گے جب اس میں کوئی نہ ہو۔ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، ات جائے نہیں بولن دی۔ میں اب کوشش کروں گا کہ حضور کی تعریف کروں، تاکہ حضور کی تعریف دماغ میں بیٹھے گی تو جتنی بیٹھے گی اتنی اللہ کی سمجھ آئے گی۔ لیکن عاشق نے کہا خبردار، یہ نہ سمجھ کہ کما حق کا ہوں تو محمد کو پالے گا۔ اگر تو محمد کو کما حق کا ہوں پالے گا تو پھر تو یہ حد میں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ کوئی مثل، اور یہ فرمایا کہ چپ رہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ جے ڈاڑھے علیہ سو، اگر زیادہ آپ بولیں گے عمل ضبط ہوں گے، ان ضبط عمل کو کوئی واپس نہیں کر سکے گا۔ تو یاد رکھیں، میں حمد بیان کرنے سے قاصر ٹھہرا، اور میں سرکار کی تعریف کرنے سے بھی قاصر ٹھہرا۔ اب جتنا بولوں گا وہ میری سمجھ ہوگی، ان کی وہ شان نہ ہوگی۔ وہ میری سمجھ ہوگی، وہ ان کی شان نہ ہوگی۔ وہ اپنی شان میں وراول ورا ٹھہرے،
وہ اپنی شان میں ورا ٹھہرے۔ میرا جی چاہتا ہے جب خدا نے اپنی حمد خود بیان کی اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، جب خدا نے اپنی حمد کو خود بیان کیا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ بے حد ہے، اپنی حمد بیان کرے، حد والا کیا اس کی بیان کرے؟ تو میں حضور کی شان بیان کرنے سے قاصر، مگر اب چلتے ہیں اس طرف خدا نے ان کی کیا شان بیان کی۔ خدا نے ان کی کیا شان بیان کی۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، کیا؟ کہ خدا نے جو شان بیان کی وہ حد میں بیان کی؟ اگر اس نے حد میں بیان کی ہوتی تو خدا جانے میں پا لیتا۔ اس بے حد نے جب ان کی تعریف کی، سب کچھ تو اس نے بنایا بے حد، اور جس کے واسطے سے سب کچھ بنایا بے حد، تو کیا سمجھتا ہے وہ ہوگا حد میں؟ لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مجھے سمجھ آ جائے، اور جو سمجھ مجھے آ جائے اسی سمجھ میں وہ سمجھ آپ کو بانٹتا چلوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، پہلے فرمایا کل کی مدد کرتا ہوں۔ جب اس نے فرمایا کہ میں کل کی مدد کرتا ہوں تو پڑھنے والے نے سوچا کہ تو کل کی مدد کرتا ہے، کل میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے۔ پھر میں اب کہوں گا کہ کل کو سمجھنے کے لیے بھی تو ذہن کل ہونا چاہیے۔ ہم تو ناقص ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عادت مبارک بتا رہا ہوں اب، جو بات فرمائیں گے ان کو تو معلوم ہے یہ نہیں سمجھ رہے، پھر اسی لفظ کی تشریح فرمائیں گے۔ اب اللہ نے اپنے قول کی تشریح کی، قول میں تھا ہر کوئی، اور ہر میں ذہن دوڑنے لگا کہ کس کس کی مدد کرتا ہے۔ جب ذہن دوڑنے لگا تو فوراً اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ان کی بھی مدد کرتا ہوں اور ان کی بھی مدد کرتا ہوں۔ اب کہوں گا جس کی تو سمجھ رہا ہے اس کی مدد کرتا ہوں، اور جس کی تو سمجھ نہیں رہا اس کی بھی مدد کرتا ہوں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جو میرا وجدان کی کیفیت ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تو اس طرح کہے کہ جو تجھے مانتے ہیں ان کی بھی مدد کرتا ہوں اور جو نہیں مانتے ان کی بھی مدد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، آگے کیا ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ من کا مطلب ہے سے، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کنو، اس سے اس کو، اس سے ایندے کنو اون کو،
یہ ہماری سرائکی ہے، اس سے اس کو۔ اب اللہ نے فرمایا میں مدد کرتا ہوں ان کی بھی اور ان کی بھی، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ آگے واو ہے تو اور کی بات ہو رہی ہے، ان کی مدد کرتا ہوں، مدد اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ من سے مدد کرتا ہوں، کس سے کا جو لفظ ہے وہ دماغ میں دوڑتا ہے کہ کس سے۔ آگے اس نے کیا فرمایا، من عطاء ربک، ربک تیرا رب، تیرے رب سے عطا کرتا ہوں۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ عطا تو کرتا ہوں، تیرے رب سے عطا کرتا ہوں۔ تیرا رب دونوں کو عطا کرتا ہے، لیکن میں رب تیرا ہوں، ربک میں تیرا رب ہوں۔ اب تیرا رب ہوں، رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ الحمدللہ بات ختم ہو گئی تھی، جیسے ہی اللہ کا نام آیا اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا رب العالمین۔ اللہ اور رب دونوں اکٹھے نام ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا نام، اس کے ساتھ ہی ہے رب، رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اب پھر یاد رکھیں کہ تمام کو بھی اس وقت تمام کہیں گے جب تمام میں تمام ہوگا۔ تیرا رب مدد کرتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میں تیرا رب ہوں، تجھے پالتا ہوں۔ اب من جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تجھ سے لے کر دیتا ہوں، تجھ سے مدد کرتا ہوں، تجھ سے۔ تو معلوم ہوا اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ ان کو دیتا ہوں جو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہوں، مگر یاد رکھ محمد دیتا سب کو تیری وجہ سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو مانتے ہیں انہوں نے کہہ دیا، جو مانتے ہیں انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو نہیں مانتے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اور جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ دیتا تو ہے ہمیں، مگر دیتا پھر بھی محمد کے صدقے سے۔ کہاں تک دیتا ہے، کہاں تک دیتا ہے؟ دیتا تو ہے اور دیتا بھی محمد کے صدقے ہے، لیکن کہاں تک دیتا ہے؟ یہاں تک کی بات نہیں ہے۔ ملتان سے فیصل آباد تک، فیصل آباد سے لاہور تک، تک تو بتا رہا ہے کہ بات ختم ہو گئی، منزل آ گئی، اور وہ تو بے حد ہے۔ یہ تو ملتان کی حد تھی، فیصل آباد کی حد تھی، درمیان میں کئی حدوں تھی جسے ہم نے عبور کیا، وہ تو بے حد ہے۔ جیسے تمام چیزوں میں بے حد ہے، اسی طرح عطا میں بھی بے حد ہے۔ اب جب وہ عطا میں بے حد ہے اور جس کے واسطے سے وہ بے حد عطا کر رہا ہے اور بے حد عطا کر رہا ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ اس نے واضح فرمایا کہ محمد میں تیرا رب ہوں، تیرے بعد ان کو پالتا ہوں۔ ایک اور بات سمجھیں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے، نہیں آ رہی ابھی۔ جی چاہتا ہے
کہ بجلی گھر سے تھوڑی سی بجلی مل جائے، جی چاہتا ہے کہ بجلی گھر سے تھوڑی سی بجلی مل جائے، تو یاد رکھیں ڈائریکٹ بجلی نہیں لے سکتا، جو بجلی وہاں ہے وہی بجلی باہر کھمبوں میں ہے، اور کھمبوں سے وہ بجلی جا رہی ہے چھوٹے کھمبوں میں، لیکن وہاں سے پھر وہ ٹرانسفارمر میں جا رہی ہے، ٹرانسفارمر سے پھر تاریں میٹر میں جا رہی ہیں، میٹر سے نکل کر پھر آگے جا رہی ہیں، کہاں کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی بلب میں جا رہی ہے، کوئی پنکھے میں جا رہی ہے، کوئی اے سی میں جا رہی ہے، کوئی ہیٹر میں جا رہی ہے، کہیں گرمی پیدا ہو رہی ہے، کہیں سردی پیدا ہو رہی ہے، ہیٹر میں گئی تو گرم کر دیا، اے سی میں گئی تو ٹھنڈا کر دیا، ٹیوب میں گئی تو کوئی اور زاویہ تھا، بلب میں گئی تو کوئی اور زاویہ تھا، کمکمے میں گئی تو کوئی اور زاویہ تھا۔ کچھ ایسے بلب تھے جن کا رنگ نیلا تھا، کسی کا لال تھا، کسی کا پیلا تھا، ہر رنگ میں دوڑتی چلی گئی، مگر سب میں گئی اور جہاں گئی وہ اپنا اپنا رنگ دکھاتی گئی، مگر خود بے رنگ تھی، اور جہاں جہاں اس نے فیض کیا سب رنگ بھر دیے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء و مشائخ اہل سنت، صاحبزادہ صاحب آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، تمام احباب حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ سمجھ میں تو ایسے آتا ہے کہ بجلی کا ایک کام ہے، جب استعمال میں لائی گئی تو بے شمار کام کرنے لگی، کہیں کپڑا بننے لگی، کہیں چمڑے کو صاف کرنے لگی، اور کہیں برتن بنانے لگی، بے شمار باتیں اس بجلی نے کر ڈالی۔ بس میں یہ کہوں گا کہ وہ فیض جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا وہ پھیلا، اور خدا نے اس کو کہاں تک پہنچایا تک کی بات نہیں۔ اسی لیے کچھ حضرات نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے قل ہو واللہ احد، کہو وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یکتا ہے۔
یکتا ہے آگے بریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عطا ہے، اسی طرح اس کی عطا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ سب کو دیتا ہوں، سب کو دیتا ہوں، اور تیرے رب کی عطا نہ ختم ہونے والی، تیرے رب کی عطا نہ ختم ہونے والی۔ اب عجیب سی بات ہے کہ نہ ختم ہونے والی، اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ نہ ختم ہونے والا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز جو بے حد ہے یہ لفظ بھی بے حد ہے۔ نہ ختم ہونے والا، اتنی عطا، ہر کسی کو عطا، اور ختم نہ ہونے والی عطا۔ اب ذرا دیکھیں، جب یہ عطا ختم نہیں ہوتی، پورے حال میں جتنے حرکات و سکنات ہیں یہ اسی کی عطا سے ہیں۔ جب اسی کی عطا سے ہیں اور محمد کے وسیلے سے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی تو ہمارے گھر میں ہے، میٹر باہر نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بجلی تو ہے، باہر ٹرانسفارمر نہیں ہے؟ بجلی تو ہے، بجلی گھر نہیں ہے۔ ارے بھائی بجلی گھر بھی ہے، کھمبے بھی ہیں، ٹرانسفارمر بھی ہے، میٹر بھی ہے۔ اگر ان چیزوں کو علیحدہ کیا جائے تو ڈائریکٹ اگر تار لگائیں گے، نہ تار بچے گی نہ تار والا بچے گا جو لگانے والا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو کچھ آیا وہ بٹ گیا، چشتیوں کے رنگوں میں، قادریوں کے رنگوں میں، سہروردیوں کے رنگوں میں، نقشبندیوں کے رنگوں میں، جہاں جہاں جو فیض ہوا۔ یہ کون سا تھا؟ یاد رکھے، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ، اور جو نہ مانتا تھا وَہَؤُلَاءِ، جو مانتا تھا اس کو بھی دیتا ہوں، اور جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہوں، مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ محمد کے وسیلے کے بغیر دیتا ہوں۔ پوری کائنات اس نے محمد کے وسیلے سے بنائی، پوری کائنات کو اسی وسیلے سے دیتا۔ لیکن عجیب سی بات فرما دی، بات تو ختم ہو گئی تھی، ہر آدمی نے مان لیا، لیکن اس نے بات کو کھولا۔ اس نے فرمایا کسی کے ذہن میں آئے، کسی کے ذہن میں آئے عطا تو ہو رہی ہے محمد سے، اور خدا محمد سے دے رہا ہے، محمد کے وسیلے سے دے رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہے نہیں۔ معلوم ہوا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور حیات ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حیات ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا کہ عطا ختم نہ ہونے والی۔ کس کی؟ تیرے رب کی، تیرے رب کی، جس کو کہا جا رہا ہے تیرے رب کی۔ اگر یہ نہیں تیرا جسے کہا جا رہا ہے یہ نہیں، تو پھر رب کی شناخت کیسے ہوگی؟ جب وہ خود شناخت اس کی وجہ سے کرانا چاہتا ہے، اور یہ ہے نہیں، یہ ہے تو اس کی شناخت ہے۔ اور اسی لیے نے صوفیاء نے کہا محمد محمد کرے نے گزر گئی، احد نال احمد ملے نے گزر گئی، احد نال احمد ملے نے گزر گئی۔ میں یہاں یہ کہوں گا یہ نہیں کہ تو ملا رہا ہے، نہیں، وہ تو ایک ہے، مگر
تجھے سمجھنا تھی اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تو سمجھ اور اس سبق کو باہر لے اور کہے کہ میں ملا رہا ہوں تاکہ اس کی بات کو تسلیم کر. محمد محمد کرے نے گزر گئی احد نال احمد ملے نے گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا ساری محمد محمد پکے نے گزر گئی. یہ سرائکی کے لفظ ہیں سمجھ تو آ رہی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئے تو پھر کسی اردو کرتا ہوں آ گئی ہے. تیرے رب کی عطا نہ ختم ہونے والی. یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے قیامت آئے گی اور جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. جب ہر چیز ختم ہو جائے گی اس نے فرمایا عطا نہ ختم ہونے والی. اس نے فرمایا عطا نہ ختم ہونے والی. اب تو کہے کہ قیامت آئے گی تو عطا ختم ہوگی. نہیں، قیامت بھی عطا ہے اور قیامت سے اٹھنا بھی عطا ہے. معلوم ہوا محمد کے وسیلے سے موت آئے گی اور محمد کے وسیلے سے کھڑے ہوں گے. ہاں، جو مانتا ہے اس کی بھی یہی بات ہے اور جو نہیں مانتا اس کی بھی یہی بات ہے. اب مجھے کہنے دیجئے، میرا جی چاہتا ہے اس طرح کہوں کہ قیامت تو آئے گی، ہر چیز فنا ہوگی، ہر چیز فنا ہوگی. اب مجھے کہنے دیجئے محمد فنا نہ ہوگا. اگر میرے خطاب کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کا دماغ اس بات کو تسلیم کر جائے گا کہ قیامت تو آئے گی، ہر چیز فنا ہوگی مگر محمد فنا نہ ہوگا. کیوں کہ محظورہ نہ ختم ہونے والی، تیرے رب کی عطا نہ ختم ہونے والی. اب میں یہاں کہوں گا قانون بھی اسی طرح ہے. اگر محمد کو ختم کر جائے، محمد کو ختم کر جائے، بقا کیسے ہوگی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بقا کیسے ہوگی؟ محمد ہوگا تو بقا ہوگی. اس لیے محمد کو فنا نہیں، اسی لیے محمد کو فنا نہیں. محمد تھا، محمد ہے، محمد رہے گا. بلکہ میرا جی چاہتا ہے اس طرح کہہ دوں کہ تجھے مبارک ہو جو تیرا نبی ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو فنا نہیں. اب جس کو فنا نہیں، اگر تو اس کے ساتھ جڑ جائے تو فنا ہو جائے گا. لفظ محظورہ بتا رہا ہے کہ صرف محمد کی بات نہیں، محمد کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے گئے، جو اٹیچ ہوتے گئے، جو اٹیچ ہوتے گئے، کسی کو پھر موت نہیں. ہم اسی لیے اہل اللہ حضرات کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کے اولادوں کا بھی ادب کرتے ہیں. کیوں کہ وہ زندہ ہیں. موت آئی تو کیا میں مر جاؤں گا؟ موت آئی تو کیا میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے مر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء. معلوم ہوا کہ وہ ہستی ہے جس کی میں شان بیان کرنے سے قاصر ہوں. یہ اسی نے جیسے اپنی حمد بیان کی، خود اسی نے محمد کی تعریف کی. اور جس نے تعریف کی تعریف والا تو رہے، جس کی تعریف کی جائے وہ نہ رہے.
اور اس نے خود کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، اب میرا دل کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیا کریں، کیا کبھی کبھی یہ کہا کریں، کیونکہ جب اس نے کہا ربک، جب اس نے کہا ربک، تو بھی کہا کر محمد کے رب۔ اسی بات سے وہ خوش ہوتا ہے نا، جب وہ اسی بات سے خوش ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، تو تب تو بھی کہا کر محمد کے رب۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، یاد رکھ جب الحمدللہ سے آگے اللہ نے پہلا اپنا صفاتی نام رب بتایا، الحمدللہ کے آگے پہلا نام صفاتی بتایا رب، پالنے والا۔ اب پالنے والے نے یہ بات بتا دی کہ عالمین کو پالتا ہوں۔ جب عالمین کو پالتا ہے تو عالمین میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں محمد کا فیض نہ پہنچے۔ جب اس نے کہا کہ میں تیرا رب اور تیری وجہ سے سب پالتا ہوں، تو معلوم ہوا میرا ذہن جہاں ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے بھی خدا کی عطا ختم نہیں ہوتی، اور جو عطا ہے ساری محبت کی وجہ سے۔ جس نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، جس نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی آیات مبارک کا ترجمہ ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی شان، جس شانہ تھی شانہ سب بڑی۔ میرے مورے سے اعلیٰ حضرت خواجہ منشی غلام حسن شہید رحمت اللہ علیہ، جو قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے خلیفہ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں قسم بقبلہ روح تو یا رسول اللہ۔ میرے جد اعلیٰ، میرے مورے سے اعلیٰ فرما رہے ہیں قسم بقبلہ روح تو یا رسول اللہ، رواس تو سجدہ بسوے تو یا رسول اللہ۔ اگر میرے خطاب کی سمجھ آئی ہے تو میں کہوں گا کہ انہی باتوں کا ترجمہ، اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب وہاں پہنچ نہیں سکتے جتنا تو یہاں پہنچ سکتا ہے، بس یہاں تو پہنچ، آگے کی باتیں تجھے جہاں بھی لے جاؤں گا وہ بھی ہوگی محمد کی وجہ سے عطا۔ نعرہ تکبیر، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، ارے بھائی جان ہے تو جہان ہے۔ تجھے مبارک ہو۔ اسی لیے تمام صوفیاء نے یہ بات کی کہ محمد کا دیکھنا ایسے ہے جیسے تو نے خدا کو دیکھا ہو۔ محمد خدا نہیں، محمد خدا نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ اور جو چیز جدا نہیں تو اسے جدا کر کے دکھائے، کہاں دکھا سکتا ہے؟ یاد رکھ محمد خیر کا مقصد، یاد رکھ محمد خیر کا مقصد اور ابلیس شر کا مقصد۔ اور ہمارے ایمان میں یہ بات پہلے سمجھا دی گئی، آمنت باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ خیر اور شر دونوں اسی کی طرف سے ہیں، لیکن ادھر سے ساری خیر جا رہی ہے، جیسے
کہا کہ بجلی تو جا رہی ہے، کہیں اے سی اور کہیں ہیٹر ہے. یہ دو نہیں، نظر دو آتے ہیں، فیض دو نظر آتے ہیں، اور ہیں بھی دو مگر ہیں نہیں دو. کیوں؟ خدا تو ایک ہے. اور خدا نے کیا کہا؟ جو ابلیس کی اتباع کرے وہ میری اتباع ہے. کہیں کہا ہے اس نے؟ جدا کر کے رکھا ہے. اگر تو نفسوں پر ظلم کر بیٹھ، محمد کے پاس آ. محمد کے پاس جا کی بات نہیں، محمد کے پاس آ. اور جب تو آئے گا توبہ کرے گا تو مجھے پائے گا. معلوم ہوا جہاں بھی آدمی بیٹھ کر توبہ کرتا ہے اسی وقت وہ در محمد ہے، کیونکہ خیر کی طرف جا رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے ایک لفظ کہہ دوں. حضرت عزیز مستم رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے بول رہے ہیں. بگوش مانا، میں اپنے کانوں سے سنا، مراقبے میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں بگوش مانا کہ حق سنیدم، بگوش مانا کہ حق سنیدم، منم محمد منم محمد. اللہ تبارک تعالیٰ تجھے مجھے وہاں لے جائے. کہاں؟ اس مقام پر. اور یہ نہ سمجھ کہ وہاں پہنچ جاؤں گا تو منزل آ جائے گی. نہیں، منزل نہیں آئے گی. جب تو قبر سے اٹھے گا پھر منزل آئے گی؟ نہیں، منزل نہیں آئے گی. کیوں؟ محظورہ بتا رہا ہے کہ نہ ختم ہونے والی. علامہ اقبال نے یہ کیا خوب کہا تھا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. ای پاسے نام ہے جی آئیں تو ولی قدم بدھا، نہ دیکھی پیچھاں کنڈ والا، ہیلا کہیں سر کہیں تو نہیں. کیا تھی پیا تیری نام بڑی تھی سی ہوا جڑی رب گیری. لا متناہی، کون تیرا رب، اور جس کی وجہ سے تو اس کو لا متناہی کہہ رہا ہے. محمد حد میں وہ بھی متناہی. ایسا تیرا نبی ہو، ایسا مقام ہو، اور پھر تو اس کے فرمان سے بھاگے، یہ اچھی بات نہیں. اس کی اتباع کر، اور بڑی اتباع کر، اور ایسی اتباع کر جو چیز دے اور کہے کر اسے کر. اور جہاں سے تجھے روکے بس روک جا. معراج کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، بہت سارے آدمیوں نے، کہ حضور تشریف لے گئے، کئی سال لگائے، 18 سال لگائے، کسی نے کہا 18,000 سال لگائے. واپس جو تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، اور وضو کا پانی چل رہا تھا. کئی مرتبہ سنا ہوگا. ذہن میں سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے، کیا بات تھی. خدا نے یہ بات کر کے دکھائی کہ پوری کائنات کی روح محمد ہے. جب سرکار گئے کائنات کی روح نکلی، پانی دوڑ رہا تھا. جب روح نکل گئی تو پانی کیسے دوڑتا؟ بسترا گرم تھا، کیسے ٹھنڈا ہوتا؟ کنڈی ہل رہی تھی. اور جہاں جا کر کائنات کی روح نکل گئی، کنڈے کی روح بھی تو نکل گئی. روح ہوتی تو پیچھے آتا.
آپ جو سوئے پڑے ہوں اور دائیں کروٹ پر اور روح نکل جائے 1000 سال کے بعد آئے آپ دوسری کروٹ پر ہوں گے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے تو جہان ہے. اب یاد رکھیں، کوشش کیجئے ایک تو کثرت سے درود پڑھیے تاکہ اس کا دیدار ہو جائے. جن کا میں کلام پڑھ رہا تھا قسم بکی بلائے روح تو یا رسول اللہ، انہی کی ایک اور بات یاد آ گئی. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، کیوں قُلَّنُ مِدُّ ہَاؤْلَاءِ وَہَاؤْلَاءِ. نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے. تیرے دیدار کی آرزو ہے، جس کے سانگے، جس کی نسبت سے، جس سے پوری کائنات میں رنگ بھرے گئے. نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے. جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، تیری گفتگو ہے، تیری جستجو ہے. اب سنیے، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا، خدا کا حسن، خدا کی خوبصورتی، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی بہو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہائے ہائے، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی بہو ہے. تیرے در کو مسکی حسن کیوں کر چھوڑے، تیرے در کو مسکی حسن کیوں کر چھوڑے. غلامی تیری مجھ کو توق گلو ہے، تیری غلامی جو ہے، تیری غلامی کا جو توق ہے میرے گلے میں، وہ پھولوں کا ہار ہے. یاد رکھیں، کثرت سے درود پڑھیے. اگر ہو سکے تو زبان کو اس طرف لگائیں اور ساتھ ہی دماغ کو اس طرف لگائیں. اگر ہو سکے تو کانوں کو اسی طرف لگائیں، اپنے درود کو خود سنیے گا. اگر ہو سکے تو آنکھوں کو بھی ادھر لگائیے گا. گھر میں مدینہ شریف کی تصویر ہو، سامنے پڑی ہو، دو زانوں ہو کر بیٹھا ہو، تو ایسے بیٹھا ہو جیسے جبرائیل محمد کریم کے گھٹنے ملا کر بیٹھا تھا. اور صحابہ دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بندہ تو کوئی نایا ہے، لیکن یہاں کا باشندہ نہیں، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمودار نہیں ہیں. سفید لباس پہنا ہوا تھا، دستار باندھی ہوئی تھی، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر. پہلا سوال کیا تو سرکار نے جب جواب دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، بھی خود سوال کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ صحیح ہے. دوسرا سوال کیا، سرکار نے جواب دیا، صحابہ نے کہا کہ پھر تصدیق کر رہا ہے. تیسرا سوال کیا، جب وہ سرکار نے جواب دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جب اٹھ کر چلا گیا، سرکار نے پوچھا جانتے ہو کون تھا، جانتے ہو کون تھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے.
اب آگے سننے کی بات ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا دین تمہیں سکھانے بتانے آیا تھا. معلوم ہوا بتا رہا تھا، باتوں سے تو کچھ اور بتا رہا تھا، وہ بھی حق ہے، لیکن اس سے پہلے دو زانو بیٹھا تھا، بتا رہا تھا کہ دو زانو بیٹھنا چاہیے، اور بتا رہا تھا کہ امامہ پہننا چاہیے، بتا رہا تھا کہ سوید لباس پہننا چاہیے. بس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے التجا کر رہا ہوں آپ کے آگے کہ محمد کو دیکھیں، اسی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. میں جتنا خطاب کیا ایک آیا مبارک پڑھ کر اس پر ختم کر رہا ہوں. کیوں کہ وہ آیا مبارک اب تصدیق کر دے گی میرے خطاب کی کہ جو کچھ تو نے کہا صحیح ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور خود خدا نے پھر ربک کو لفظ استعمال فرمایا اور کہا کیا؟ کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ. وجہ کے آگے کیا ہے؟ ربی کا. وہی بات آ رہی ہے. وجہ کا رب کا ذل جلال والاکرام. وقت کم ہے ورنہ بات کھل کر سامنے آ جاتی. کوشش کرتا ہوں سامنے آ جائے. اس نے کہہ دیا کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، ہر چیز فنا ہوگی. اور مجھے کہنے دیجئے، یاد رکھیں جو کچھ ہے خدا ہر جگہ ہے، اور جو چیز فنا ہوگی وہ ہے. فنا بھی اسی کو، بقا بھی اسی کو. محمد کو بقا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجا کرتا ہوں آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شیخ سے جڑ جائیں. اگر شیخ سے جڑ گئے تو آپ کو بقا مل جائے گی. یا مجیب ہو، یا مجیب ہو، یا مجیب. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. یا مجیب ہو، یا مجیب ہو، یا مجیب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے لیے دعا التجا کر